بہت سے لوگ اس حرف کو نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں گے واد کو لام سے ملا کر کے پڑھنا. لام میں تشدید ہے, حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام ناظرین اور سامعین کا مدینہ ایجوکیشن میں خیر مقدم ہے, استقبال ہے. جیسا کہ ناظرین آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم لوگ قرآن مجید کا سب سے لاسٹ پارہ جو ہوتا ہے, جس کو ہم لوگ اما پارہ یعنی 30واں پارہ بولتے ہیں, اس کو ہم لوگ اس وقت پڑھ رہے ہیں اور قرآن مجید کو سیکھ رہے ہیں. قرآن مجید کا دیکھنا ثواب ہے, پڑھنا ثواب ہے, سننا ثواب ہے اور لوگوں تک بھی شیئر کرنا ثواب ہے, ثواب جاریہ ہے. اگر آپ پڑھتے ہیں اور لوگوں تک بھی شیئر کرتے ہیں تو یہ ثواب جاریہ ہے. جب تک وہ پڑھتا رہے گا جس کو آپ شیئر کیے تب تک اس کا ثواب آپ کو پہنچتا رہے گا, آپ کو ملتا رہے گا. اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ اور لوگوں تک بھی قرآن مجید کو ضرور شیئر کریں. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں. چلیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. آج کا سبق ہمارا ہونے والا ہے, جیسا کہ پچھلا سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا سورۃ اللیل جو ہے مکیہ, اس میں 21 آیت تھی اور 1 رکوع تھی. اس کو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. اگر اس سبق کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں دوبارہ سے تو اوپر میں ایک لنک آ رہا ہوگا, اس کو آپ کلک کر کے یہاں پہ مکمل ویڈیو کو آپ. آج کا سبق ہمارا ہونے والا ہے سورۃ الضحیٰ مکیہ, اس میں 11 آیت ہے اور 1 رکوع ہے. اور قرآن مجید کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. آپ کو جو بھی درود شریف یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں. اللهم صل على مولانا محمد المعدي والجود والكرم وآلك وأصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى واللیل اذا سجا. جہاں پر بھی کھڑا زبر ہو وہاں پر آپ کو کھینچنا ہے تھوڑا سا, جیسے کہ ہاں میں کھڑا زبر ہے, اس ہاں میں بھی کھڑا زبر ہے اور آیت میں آپ کو رک جانا ہے. اور علامت میں آپ کو دھیان دینا ہے کہ آیت کے اوپر کون سی علامت آ رہی ہے. یہاں پہ دیکھیں گے واو کو ضاد سے ملا دینا ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك. دعك عین کو حلق سے نکالیں گے. ربك وا کو پر کرنی ہے. وما قلا قاف کو بھی حلق سے نکالتے ہیں. اور یہاں پہ آیت ہے اور آیت کے اوپر میں آپ دیکھیں گے وقف مطلق کی علامت ہے. یہاں پہ ٹھہر جانا زیادہ بہتر ہے, اسی لیے ہم لوگ یہاں پہ ٹھہر جائیں گے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ, یہ لام ہے. خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, حمزہ واو پیش او, لام کھڑا زبر لا ہے اور آیت ہے وقف مطلق کی علامت ہے, رکنا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. دعات کو موٹی کر کے پڑھیں گے اور آیت کے اوپر یہاں پر وقف مطلق کی علامت ہے, یہاں پر ٹھہر جانا زیادہ بہتر ہے. ضاد کے بعد آپ اس حرف کو دیکھیں گے, یا کو پڑھا نہیں جاتا ہے, یا صرف لکھاتا ہے. اگر ضاد کے بعد کسی حرف کے بعد اگر آ رہا ہے جس میں زبر زیر پیش نہ ہو, خالی ہو, اس کو نہیں پڑھیں گے. فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا, گنہ کریں گے. فَآوَى, یہاں پر بھی یا کو نہیں پڑھنا ہے, آیت ہے. اور کھڑا زبر میں آپ کو ایک الف کے برابر کھینچنا ہے. وا 2 وا ہے. جَدَكَ, یہاں پہ دیکھیں گے حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آتا ہے تو اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں. یہ آپ نورانی قاعدہ میں اس سبق کو آپ پڑھ چکے ہوں گے. بعد حروف مدہ تشدید کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. بہت سے لوگ اس حرف کو نہیں پڑھ پاتے ہیں صحیح سے. جیسے کہ یہاں پہ دیکھیں گے واد کو لام سے ملا کر کے پڑھنا, لام میں تشدید ہے,
حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے. واد لام مد زبر وال، لام الف دو زبر لن، یہاں پہ گننا ہوگا واللن، ووجدک واللن. یہاں پہ آپ غور کریں گے، بہت ہی دھیان سے سنیں گے کس طرح سے اس کو ہم پڑھیں. اسی طرح سے آپ کو بھی پڑھنا ہے. تلفظ اور مخرج کے ساتھ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید کا ترجمہ صحیح ہوتا ہے، میننگ صحیح ہوتا ہے. اسی لیے تلفظ اور مخرج کے ساتھ اس کو پڑھا جائے. فہدا، فاہا میں حرکات ہے اور یہاں دال میں لانگ حرکات اس کو بولتے ہیں. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ہم لوگ لانگ حرکات بولتے ہیں، اور زبر زیر پیش کو ہم لوگ شارٹ حرکات بولتے ہیں. شارٹ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اس کو جلد ادا کیا جاتا ہے. اور لانگ حرکات جیسے کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو تھوڑا سا کھینچا جاتا ہے، اس کو لانگ حرکات بولتے ہیں. یہاں پر پڑھیں گے آپ فہدا، اور یہ والا یا کو نہیں پڑھیں گے، یہ یا نہیں پڑھائے گا، یا خالی ہے. آیت میں رکنا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا، یہاں پہ حلق سے ادا کرنی ہے. عَائِلًا، حمزہ کو حلق سے نہیں ادا کرنی ہے، عین کو. یہاں پہ دونوں میں آپ کا مشابہات لگ جاتا ہے، جیسے کہ بہت لوگ آئی بول دیتے ہیں. دونوں کی آواز ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے، دونوں کی ساؤنڈ بالکل الگ ہونی چاہیے. اس طرح سے پڑھیں گے. یہاں پہ آیت ہے اور وقف مطلق کی علامت ہے، اور یہاں پہ ٹھہر جانا زیادہ بہتر ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یہاں پہ را کو بند کریں گے. تَقْهَرْ آیت ہے، وقف مطلق بھی ہے، رکنا ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ، بڑی مد میں تھوڑا زیادہ کھینچا جاتا ہے. وَأَمَّا، میم کو سین سے ملانا ہے. الف یا لام جو بیچ میں آ رہا ہے اس کو نہیں پڑھنا کیونکہ یہ خالی ہے. خالی حرف کو ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، یہ سائلنٹ ہوتا ہے، دکھاتا ہے پر پڑھاتا نہیں ہے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جہاں پر بھی وقف مطلق ہو وہاں پہ ٹھہر جانا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہاں پہ ہمارا ایک سورہ مکمل ہوتا ہے جس کو بولتے ہیں سورہ ضحیٰ. دیکھیں یہاں پر سے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور یہاں پہ پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے، اور یہاں پہ دیکھیں گے آپ 11 آیت. یہاں پہ دوسرا سورہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، سورہ علم نشرح مکیہ، یہ بھی مکیہ ہے. اس میں آیت ہے 8 اور رکوع ہے 8 آیت ہے اور 1 رکوع ہے. اب یہاں پہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ پڑھ کے آپ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك، صدرك را کو پر کرنی ہے، آیت رکنا ہے. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، آیت ہے. الذي أنقض ظهرك، یہاں پہ وعد کو بھی موٹی کرنی ہے اور وا کو بھی موٹی کر کے پڑھنی ہے. وا کو پر کرنی ہے، اور جہاں پر بھی مد آئے، یہ چھوٹی مد ہے، یہاں پہ کھینچنا ہے آپ کو. جیسے الذی انقض ظہرک، آیت ہے، رک جانا ہے. ورفعنا لک ذکرک، یہاں پر بھی آیت ہے، وقف مطلق بھی ہے، رکنا ہے، زیادہ بہتر ہے. فَإِنَّ مَعَ عین کو لام سے ملانا، الف کو نہیں پڑھنا ہے. الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں پر بھی را پڑھائے گا. تنوین کے بعد جو الف آتا ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر آیت آ رہا ہے، ہم لوگ رک رہے ہیں، اس لیے الف پڑھائے گا اور یہاں پر ایک زبر پڑھائے گا، دونوں زبر کو نہیں پڑھنا ہے. یسرا، را الف 2 زبر وا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، یہاں پہ حروف قلقلہ میں سے با ہے، یہاں پہ قلقلہ کرنی ہے. قلقلہ کیسے کرتے ہیں؟ فَانصَبْ، آواز کو ٹکرانا ہے. یہ آیت ہے، رک جانا ہے.
وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. آئیے اس کو ایک بار ملا کر کے پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. تو یہاں پہ سورہ مکمل ہو جاتا ہے. یہاں پہ پہلا رکوع بھی ہے اور 8 آیت ہے. یہاں پہ اس سورہ میں ٹوٹل 8 آیت ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ سورہ مکمل کر چکے ہیں. آج ہم لوگوں نے 2 سورہ پڑھا ہے. پہلا سورہ تھا سورۃ الضحیٰ مکیہ. دوسرا سورہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے سورہ الم نشرح. مجھے امید ہے ناظرین کہ یہ سبق آپ لوگوں کو بالکل سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں گے اور مشق کرتے رہیں گے. قرآن مجید کو جتنا پڑھیے اتنا ثواب ہے. قرآن مجید کو رمضان میں ہی نہیں بلکہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے. قرآن مجید کو آپ ہمیشہ پریکٹس کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے. اسی کے ساتھ آج کی سبق کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں. ملتے ہیں اگلے سبق میں. تب تک کے لیے السلام علیکم. اپنا خیال رکھیں.